أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال شروع کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کا نمبر کون سا ہے؟ سورہ نمبر 7 ہے، اور سورہ انفال کا 8 نمبر ہے۔ 3 نمبر سورہ کون سی ہے؟ جی 3 نمبر اور 5 نمبر کون سی ہے؟ 9 نمبر کون سی ہے؟ توبہ ہے۔ سورہ انفال جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ جی سورہ انفال کا موضوع غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی سورہ، اور غزوہ بدر پہ تبصرہ بھی ہے، اور غزوہ بدر کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ پڑھیں، بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ غزوہ ہوا کیوں تھا، غزوہ بدر کس وجہ سے ہوا۔ غزوہ بدر کی وجہ اور سبب بھی معلوم کرنا جو اس وقت تھی وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال سے ہمیں آج کی صورتحال بھی بہت ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ موجودہ جو کشمکش ہے اور جو صورتحال ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس ساری کشمکش کی ابتدا تو ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارک کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بتدریج مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ابتدا میں کفار کو ایسا خدشہ نہیں تھا، یا ان کے ذہن میں یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی ہوئی دعوت یا تبلیغ جو ہے یہ اتنی زیادہ پھیل جائے گی یا اس مقام تک پہنچ جائے گی، لہذا ابتدا میں انہوں نے اس کا کوئی سنجیدہ نوٹس لینے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت ہی ایسی ہے جو بھی سنتا ہے اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، آہستہ آہستہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ تو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس خطرے کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے۔ 4-5 سال میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مکہ میں جو بھی ایمان لانے والا تھا اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نیک آدمی ہے، عادل ہے، امید ہے کہ وہاں آپ جا کے سکون سے اپنے دین پہ رہ سکیں گے۔ وہاں پہ جانے کے بعد ایک دفعہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ کفار مکہ ایمان لے آئے ہیں، وہاں سے حبشہ کے لوگ واپس آئے، لیکن واپس آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ صورتحال تو ویسی کی ویسی ہی ہے، تو پھر دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی انہیں کہ پھر حبشہ چلے جائیں۔ اور معاملہ جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ جہاں تک مردوں کا تعلق تھا ان پہ تو ظلم کیا ہی جاتا تھا، لیکن وہی شدت اور وہی جارحیت اور وہی ظلم و ستم جو تھا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کی جارحیت اور شدت اور سختی اور ظلم و ستم کفار نے شروع کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ ہجرت کے لیے نکلے، سلمہ بیٹا ساتھ تھا ان کے۔ کفار کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو روک لیا انہوں نے۔ جو ام سلمہ کے میکے والے تھے
انہوں نے یہ بات کی کہ ابو سلمہ جہاں جانا چاہتا ہے جائے، لیکن ام سلمہ جو ہے یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جہاں کہیں ابو سلمہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے یا گھر سے بے گھر ہوتا ہے وہاں ہماری بیٹی بھی بے گھر ہو۔ روک لیا اپنی بیٹی کو۔ اور پھر جو ابو سلمہ کے میکے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ام سلمہ کو روکتے ہو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے گھر کی بیٹی ہے تو یہ بیٹا تو ہمارا ہے، ہم اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ بیٹے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے چھین لیا، ام سلمہ کو ام سلمہ کے گھر والے لے گئے، ابو سلمہ جو ہے وہ اکیلے رہ گیا اور تنے تنہا انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس سے بھی زیادہ المناک اور دردناک معاملہ جو تھا وہ حضرت ام کلثوم کا تھا۔ خاتون تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کوئی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں۔ وہی عقبہ بن ابی معیط جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں قتل کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور گلا گھونٹنے کی کوشش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے چھڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ ایک آدمی کو تم اس وجہ سے مار دینا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی حکمت ہے کہ اسی کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اس کی ہوتے ہوئے۔ عقبہ بن ابی معیط کے جب زندہ تھا بدر میں قتل کر دیا گیا، لیکن بدر سے پہلے ہی ام کلثوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ دو بھائی تھے ولید اور عمارہ، وہ بھی مشرک تھے، اور تینوں مل کے حضرت ام کلثوم پہ ظلم و ستم کرتے، بھوکا پیاسا رکھتے، مارتے پیٹتے، قید میں ڈالتے، سارے ظلم کرتے۔ جب بدر میں عقبہ بن معیط والد جو تھا وہ قتل ہو گیا ام کلثوم کا، تو کچھ تھوڑا سا ظلم و ستم میں کمی آئی کہ ٹھیک ہے باپ جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا ہے، لیکن جو بیٹے تھے ان کی پھر بھی نظر تھی کہ ہماری بہن جو ہے یہ اس نے فتنہ ڈالا ہوا ہے، اور اس پہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ ام کلثوم نے تھوڑی سی ہمت کی اور کہنے لگی کہ ہمارا اپنے مکے سے باہر کہیں ڈیرا تھا، ایک دن میں وہاں چلی گئی، ایک دن یا 2 دن گزارے وہاں جا کے، اور گھر والوں کو تھوڑا سا میں نے ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں گھر سے کہیں غائب نہیں ہوئی، میں اپنے ڈیرے پہ تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر 2-4 دن کے لیے وہیں ڈیرے پہ چلی گئی، اور گھر والوں کو تھوڑا سا یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ وہاں باہر ڈیرے پہ جا کے 2-3 دن گزارے اس نے، اور نیت یہی تھی کہ کسی نہ کسی دن میں ہجرت کے لیے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت ام کلثوم نے ہمت کی اور اپنا تھوڑا سا سامان اکٹھا کیا ہجرت کرنے کے لیے، اور اکیلی ان میرڈ ہیں، کنواری ہیں ابھی، اور بھائی جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں مشرک، اور پتہ ہے کہ انہیں اگر علم ہو گیا تو وہ میرا تعاقب کریں گے۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تھوڑا سا سامان لیا اور مکہ سے ہجرت کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑا جب باہر نکلی تو بنو خزاعہ کا آدمی ملا، اس نے پوچھا حضرت ام کلثوم سے کہ کہاں جا رہی ہو اور اکیلی کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو بھائی، اس پہلے پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں مجھے پوچھتے ہو یہ سوال؟ اس نے یہ کہا کہ میں تو بنو خزاعہ کا آدمی ہوں۔ تو حضرت ام کلثوم کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے حلیف قبیلہ کا آدمی ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ بتایا انہیں حضرت ام کلثوم نے کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ اس زمانے کی روایات کہہ لیجئے یا خوبی کہہ لیجئے عربوں کی، کہ کافر ہونے کے باوجود عورت سمجھتے ہوئے کہ اکیلی ہے اور اس کو تنہا مکے سے مدینے کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے اور میں تمہیں مدینہ چھوڑاتا ہوں۔ جب حضرت ام کلثوم کو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی بنو خزاعہ کا ہے تو انہیں کچھ اطمینان ہو گیا کہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں اونٹ پہ بیٹھ گئی اور وہ اللہ کا بندہ میرے ساتھ
چلا اور اتنے اس نے میرا ساتھ اچھا سلوک کیا کہ جب بھی کہیں بیٹھنے کا یا آرام کرنے کا موقع ہوتا اونٹنی کو بٹھا دیتا اور میں الگ ہو کے بیٹھ جاتی، اور جب جانا ہوتا تو اونٹنی کو لا کے میرے پاس بٹھا دیتا، میں سوار ہو جاتی اور ہم سفر کرتے۔ اس نے بڑی عزت اور احترام کا معاملہ کیا میرے ساتھ، اور جب میں مدینہ پہنچ گئی تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا شہر آ گیا ہے، میں اب واپس جا رہا۔ حضرت ام کلثوم کو وہاں مدینہ پہنچایا اور خود واپس آ گیا۔ حضرت ام کلثوم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں، اور وہاں جب گئیں تو نقاب پہنا ہوا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تو پہچان نہیں سکی، لیکن پھر ام کلثوم نے اپنا نقاب اتارا اور اپنا تعارف کرایا۔ جب تعارف کرایا کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہوں، تو ام سلمہ کہنے لگیں کہ کیا اللہ کے رسول کی محبت میں آئی ہو؟ مطلب یہ کہ ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو حضرت ام کلثوم نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کے رسول کے لیے آئی۔ حضرت ام سلمہ نے گلے لگا لیا انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام کلثوم دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، باپ جو ہے وہ کتنا ظالم اور کتنا سنگ دل ہے۔ بیٹی کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، 2 آدمی آپ کے پاس پہلے آئے ہیں اور آپ نے 2 آدمیوں کو واپس کر دیا ہے، حضرت ابو جندل کو اور ابو بصیر کو۔ ابو جندل تو حدیبیہ کے مقام پہ آئے تھے اور ابو بصیر یہاں مدینہ میں آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اب آئی ہوں اور میں عورت ذات ہوں، میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی، میں نے بڑے عذاب جھیلے ہیں، میں نے بڑا ظلم و ستم دیکھا ہے مشرکوں کا، لیکن اب آپ مجھے ان آدمیوں کی طرح واپس نہ بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے حدیبیہ کا، یہ حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ام کلثوم تو مدینہ چلی گئی ہے، تو ولید اور عمارہ دونوں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے کہ حدیبیہ میں ہمارا معاہدہ ہے کہ جو بھی مکہ سے مسلمان بھاگ کے مدینہ میں آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور ہماری بہن آئی ہے بھاگ کے تو اس کو ہمارے حوالے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ عورتیں اگر آئیں گی تو ان کو بھی واپس کریں گے، لہذا صلح حدیبیہ کے مطابق ہم اس کو واپس کرنے کے مجاز نہیں ہیں یا پابند نہیں ہیں، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرما دیں سورہ ممتحنہ کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا تم امتحان لو، ان کو جانچو، اگر وہ واقعی ایماندار ہیں اور ہجرت کر کے آئی ہیں اللہ کے رسول کی طرف تو پھر ان کو واپس نہ کرو۔ آیتیں بھی اللہ نے نازل فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ صلح حدیبیہ میں جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کے مطابق عورتوں کو واپس کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم کے لیے راہ نکال دی۔ لیکن یہ جبر و تشدد تھا کفار اور مشرکین کا، جس کی وجہ سے مسلمان تنگ آ کے وہاں سے نکلے، اور پھر ہر موقع پہ مشرکین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا پیچھا کیا جائے اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو توڑا جائے اور ختم کیا جائے۔ بیعت عقبہ ثانی ہوئی جس میں 72 آدمی حج کے موقع پہ مکہ میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13ویں ہجری کی بات ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے تھا کہ فلاں وادی میں فلاں جگہ پہ رات کے فلاں حصے میں ملاقات ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوگی۔ جو 72 آدمی مکہ سے مدینہ سے آئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے وادی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کو لے کے وہاں پہنچ گیا بیعت لینے کے لیے۔ بیعت ہوئی، اور بیعت لینے کے بعد بیعت میں بھی
جو باتیں ہوئیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ساتھ تشریف لائے تھے تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے بہرحال ہمارا کنبہ اور قبیلہ ان کے ساتھ ہے اور کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے. اگر وہاں تم لے جانا چاہتے ہو تو یہ معاملہ دیکھ لو کہ پوری دنیا کی اور عالم عرب کی تلواروں سے ٹکرانا پڑے گا، تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. اور جو بیعت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ ہمیں یہ خوب معلوم ہے. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی کہ یا رسول اللہ وہاں مدینہ میں ہمارے اہل کتاب سے کچھ پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں. اگر ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے معاہدے ہمیں توڑنے پڑیں گے اور ان کے ساتھ ہمیں دشمنی مول لینی پڑے گی. لہذا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی اگر بیعت کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے. صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ. بیعت ہو گئی. بیعت جب ہو گئی تو پھر ابلیس نے چیخ کے یہ آواز دی کہ لوگوں دیکھو مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں. اس نے یہ منادی لگائی منا کے میدان میں اور جو کفار تھے مشرکین تھے ان کے سرداروں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی آواز ہے. انہوں نے تعاقب کیا لیکن اگلے دن مسلمان جو تھے یا بیعت کرنے والے لوگ وہ مدینہ روانہ ہو چکے تھے اور ان میں سے 2 آدمی جو تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے، ان کے قابو میں آ گئے اور ان میں سے ایک تو ویسے بھاگ گیا اور دوسرے شاید سعد بن عبادہ تھے جو ان کے ہاتھ آ گیا، ان کو مارا پیٹا اور ان سے یہ بات نکلوانے کی کوشش کی کہ تم لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا. اور جب زیادہ مارا پیٹا تو ان کے حلیف جو تھے مدینہ میں مکہ میں انہوں نے آ کے سعد بن عبادہ کو چھڑایا اور کہنے لگے کہ بے وقوفو یہ تو سردار ہے مدینے کا اور تمہارا راستہ جو شامی تجارت کا ہے وہ بند کر دے گا. لیکن وہاں بھی کفار نے اور مشرکین نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، کوشش کی کہ مسلمانوں کی اگر بیعت کی ہے انہوں نے تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے. اس کے بعد پھر سعد بن معاذ جو ہیں وہ جب آئے عمرہ کے لیے اور عمرہ کر رہے تھے تو امیہ بن خلف جو ہے یہ حلیف تھا سعد بن معاذ کا. سعد بن معاذ نے کہا امیہ بن خلف کو کہ دیکھو جب حرم میں کچھ جگہ خالی ہو اور زیادہ ہجوم نہ ہو اس وقت جا کے ہم عمرہ کریں گے. دوپہر کے وقت گئے عمرہ کرنے کے لیے، ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا کہ سعد تم یہاں کیسے عمرہ کر رہے ہو؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ میرا حلیف ہے اور میری امان میں ہے. تو ابو جہل نے یہ بات کہی کہ سعد اگر یہ امیہ بن خلف تمہارے ساتھ نہ ہوتا اور اس کی امان تمہیں حاصل نہ ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے یہاں آ کے طواف کرتے ہو. سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے بھی اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ تم اگر ہمیں یہاں طواف کرنے سے روکو گے یا حرم کے دروازے ہمارے اوپر بند کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ شام کا راستہ تجارت کا جو ہے وہ ہم تمہارے لیے بند کریں گے اور وہ تمہیں زیادہ مہنگا پڑے گا بنسبت حرم کو بند کرنے کی. یہ جو چپکلش تھی یہ پہلے سے چل رہی تھی اور جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پہ تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہوئی کفار کو اور مشرکین کو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے ہجرت جو تھی وہ فرض ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ جو بھی اسلام لاتا ہے یا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ مدینہ آئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی مدینہ مکہ جو تھا وہ خالی ہو گیا، سارے مسلمان جو تھے وہ مدینہ پہنچ گئے. کفار کو یہ بھی تکلیف تھی اور اس بات کا بھی انہیں سخت صدمہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں یہ ہم سے بچ کے وہاں کیوں چلے گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بھی اور جو دوسرے سردار تھے
انہیں یہ خط لکھا کہ ہمارے مجرم لوگ بھاگ کے تمہارے پاس آئے ہیں اور تم نے انہیں پناہ دی ہے، ان کو نکالو وہاں سے، اگر تم انہیں نہیں نکالتے تو پھر ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہارے جنگجو لوگوں کو غلام بنائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ گویا یہ کھلی ایک جنگ تھی کہ اگر تم نے ہمارے جو مفرور ہیں یا جو مجرم ہیں ان کو پناہ دینا نہ چھوڑا یا ان کی پناہ ختم نہ کی تو ہم تمہارے ساتھ بھی مجرموں جیسا سلوک کریں گے، ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اور پھر سب سے دو واقعات جو تھے وہ اور سبب بنے غزوہ بدر کا۔ ایک تو کرز بن جابر مدینہ آیا، مشرک تھا، اور سرکاری یا بیت المال کے جو اونٹ تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اونٹ تھے اور کوئی بکریاں وغیرہ یا دوسرے اموال جو تھے، ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈال کے وہ واپس لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کے ساتھ تعاقب کیا اس کا، لیکن وہ بچ کے چلا گیا۔ اب یہ کارروائی ایسی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کفار اور مشرکین مسلمانوں کو یہ وارننگ دینا چاہتے تھے کہ تم مکہ سے بھاگ کے آ گیا ہو لیکن یہاں بھی تم ہمارے قبضے میں ہو، جب بھی ہم چاہیں ہم تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سنجیدہ لیا کہ گویا یہ ایک مسلمانوں پہ حملہ ہے اور اس کا ہمیں دفاع کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے ہمیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے دو طرح کے اقدام فرمائے۔ ایک قدم تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہفتے میں جاسوسی کے لیے دستے بھیجتے تھے مختلف راستوں پہ، مختلف سمتوں میں، تاکہ کہیں سے کوئی اچانک مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور مکہ کے جو مشرکین اور کافر تھے ان کے حملے کا خطرہ اتنا زیادہ رہتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے اور خوف سے رات کو سو نہیں سکتے تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاش آج کوئی اللہ کا بندہ آ کے پہرا دے تاکہ میں آرام کی نیند سو سکوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کفار جو تھے مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا مسلمانوں کا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خطرہ سمجھنے لگے کہ یہ قوت بڑھتی جا رہی ہے اور اس قوت کو توڑنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی کسی کے آنے کی آواز آئی اور ہتھیاروں کی آواز بھی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہی یہ خوف نہیں تھا کہ کافر حملہ کریں گے کسی وقت ہم پہ، بلکہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ ہم ہجرت کر کے آ گئے ہیں اور وہ بار بار ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں حملے کی، اس لیے بعید نہیں کہ کسی وقت بھی کفار اور مشرکین جو ہیں وہ حملہ آور ہو جائے مدینے میں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کے پیش نظر کم از کم 9-10 بار دستے جو تھے مختلف راستوں پہ بھیجے جاسوسی کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اقدام یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی مؤثر قدم تھا کہ جو شام کو راستہ جاتا تھا، تجارتی راستہ، مکہ والوں کی بیشتر جو معیشت تھی اس کا انحصار شام کے ساتھ تجارت پہ تھا۔ جو وہ راستہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس راستے پہ مکمل طور پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ثابت ہوگا کفار مکہ کے لیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ اس راستے کے دائیں بائیں جتنے بھی قبائل آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ معاہدہ یہ تھا کہ یا تو تم ہمارے ساتھ
تعاون کرو، ہمارے طرفدار بن جاؤ، ہمارے حلیف بن جاؤ، اور اگر ہمارے حلیف بننا پسند نہیں کرتے تو ہمارے اور کفار کے درمیان غیر جانبدار ہو جاؤ، ہمارے اور کفار مکہ کے درمیان غیر جانبدار ہو جاؤ، اور اگر پسند کرو تو ہمارے حلیف بن جاؤ۔ چنانچہ شام کا جو تجارتی راستہ تھا، اس راستے کے دائیں اور بائیں جتنے بھی قبائل آباد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ، بیشتر جو قبائل تھے انہوں نے معاہدے کر لیے، یا تو حلیف بن گیا مسلمانوں کے یا غیر جانبدار ہو گیا۔ اس طریقے سے جو راستہ تھا، تجارتی راستہ، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا۔ معمول کے مطابق ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے تو بات تھی معمول کی اور خالص تجارت کی بات تھی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور کفار مکہ نے بار بار دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم حملہ آور ہوں گے تمہارے اوپر، جنگ کریں گے تمہارے ساتھ اور پیچھا کریں گے تمہارا، اور اگر پناہ دینے والوں نے تمہیں مدینہ سے نہ نکالا تو جنہوں نے پناہ دی ہے ہم ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے۔ یہ پیش نظر تھی بات ان کے۔ چنانچہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ تیار ہوا، اس کے لیے باقاعدہ ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ اس تجارتی قافلے کے نتیجے میں جتنا بھی منافع ہوگا وہ سارے کا سارا منافع جنگی اسلحہ خریدنے پہ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ استعمال ہوگا منافع، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپنا انویسٹمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پیسہ ڈالیں اس میں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کے اس اعلان کے بعد مردوں نے جو ڈالنا تھا پیسہ یا جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ الگ تھی، جو مشرک اور کافروں کی عورتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے زیور تک اس تجارتی قافلے کے حوالے کر دیے کہ اس کو بیچ کے جو منافع اس سے ملے گا وہ منافع مسلمانوں کے خلاف اصلی جنگ جو اسلحہ خریدنے پہ استعمال کیا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قافلہ جو ہے مکمل طور پہ ایک طرح سے جنگی کارروائی تھی مسلمانوں کے خلاف، کہ جو کچھ بھی پرافٹ اس سے حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا جنگی اسلحہ خریدنے پہ لگایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مدینہ کے ارد گرد کے حالات کی خبر لینے کے لیے دستے بھیجتے تھے بلکہ کفار مکہ کی خبریں بھی پوری طرح حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ اس بات کی اطلاع مل گئی کہ اس دفعہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس کے ارادے کیا ہے۔ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے میں جو تجارت کر کے وہ لایا تھا سامان، اس کی مقدار جو ہے الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 260 کلو سے سونے سے زیادہ کا سامان، 260 کلو سونا، اس سے زیادہ مالیت کا سامان جو ہے وہ ابو سفیان لے کے آیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 اونٹ تھے اس میں، اور بعض روایتوں کے مطابق 2 سے 3 ہزار اونٹ تھے اس قافلے میں۔ وہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان واپس لے کے آ رہا تھا، اور اس قافلے کے محافظ کتنے تھے؟ محافظ 30 سے 40 آدمی، 30 سے 40 آدمی، اور سامان 260 کلو کی مالیت سے زیادہ کا، اور 1000 2000 یا 2000 سے بھی زائد اونٹ تھے اس قافلے میں۔ ابو سفیان کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا کہ میرے پاس سامان تو بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، اور اونٹ بھی بہت زیادہ ہے، محافظ صرف 30-40 ہے، راستہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا۔ اور خدشہ تھا کہ مسلمان، خدشہ نہیں بلکہ ابو سفیان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا جو قافلہ ہے یہ خیریت سے نہیں گزرے گا، اور مسلمان بھی پوری طرح باخبر تھے کہ قافلہ جو ہے وہ اب واپس آ رہا ہے شام سے تجارت کر کے، اور یہ جنگی کارروائی ہے،
اور اس جنگی کارروائی کو روکنا، اس کو اپنے قبضے میں لینا اور اس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ جنگی اصولوں کے عین مطابق تھا. یہ مال لوٹ مار کی بات نہیں تھی. یہ ایسے جو مستشرق ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف الزام تراشی کرنے کے لیے یہ بات لکھی تھی. قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمان نکلے تھے. قافلے کو لوٹنا مطلوب نہیں تھا، بلکہ مطلوب یہ بات تھی کہ یہ ایک جنگی کارروائی ہے، اور جنگی کارروائی جو ہے وہ مسلمانوں کا حق تھا کہ اس کو روکتے. یہ محض قافلہ یا تجارتی قافلہ محض تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنگی کارروائی تھی، اور مسلمانوں کو اس بات کا پورا حق پہنچتا تھا. اگر آج یہ کافروں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جو تنظیم جنگی کارروائی کرتی ہے یا ان کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہے اس کے اکاؤنٹ مجمد کر دیں، اس کو غیر قانونی قرار دے دیں، تو مسلمانوں کو یہ حق کیوں نہیں پہنچتا؟ جب اللہ ان کو طاقت دے تو وہ بھی اسی طرح ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں، اسی طرح ان کو غیر قانونی قرار دیں. اور جب مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ یہ تجارتی قافلہ محض تجارتی قافلہ نہیں ہے بلکہ یہ جنگی کارروائی ہے، اور جو سامان یہ لا رہے ہیں یا جتنی مالیت یہ پرافٹ لے کے آ رہے ہیں یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، مسلمانوں کے خلاف اسلحہ لیا جائے گا، مسلمانوں پہ چڑھائی کی جائے گی، مسلمانوں کی خونریزی اور قتل و غارت کی جائے گی، تو مسلمانوں کو 100% اس بات کا حق پہنچتا تھا کہ وہ اس قافلے کو وہاں سے نہ گزرنے دیتے. وہ تجارتی شاہراہ جو تھی اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی، اور یہ بہت بڑا خسارہ تھا کفار مکہ کے لیے. اس خسارے کو کسی قیمت وہ برداشت کر نہیں سکتے تھے. چنانچہ ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ممکن ہے، بلکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس قافلے کو روکا جائے گا، چنانچہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا. وہ جو تجارتی قافلے کا راستہ تھا اس تجارتی قافلے کو چھوڑ کے بحر احمر کی طرف ہو گیا، اور وہاں سے اس نے آدمی بھی بھیج دیا مکہ میں، جا کے یہ اعلان کر دو کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کو محمد کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے والے ہیں، لہذا تم بچاؤ اپنے قافلے کو. راستہ بھی بدلا، اور پھر آدمی بھی مکہ میں بھیج دیا کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لہذا قافلے کو بچانے کے لیے فوراً آؤ مکہ سے. آدمی وہاں پہنچ گیا، اور اس نے جا کے عربوں کے رواج کے مطابق اونٹ کے ناک چیر دیا، اور جا کے اپنے قمیض جو تھی آگے سے بھی پھاڑ ڈالی پیچھے سے بھی پھاڑ ڈالی، اور جا کے پورے مکہ میں اعلان کیا کہ بھائی تمہارا قافلہ جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، اور محمد کے لوگ جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں، اپنے قافلے کو بچاؤ، جا کے بچاؤ اپنے قافلے کو. جب یہ مکہ میں اعلان ہوا تو مکہ کے سردار جو تھے وہ تو پہلے ہی غصے میں جلے ہوئے تھے انتقام لینے کے لیے. ان کے سینوں پہ پہلے سے ہی سانپ لوٹ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کا. لہذا باقاعدہ اعلان کیا گیا پورے مکہ میں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو آدمی جس گھر سے کوئی بھی جنگجو نہیں نکلے گا اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا اور اس کو قید کیا جائے گا. زبردستی نکالا گیا لوگوں کو. صرف چند ایک آدمی تھے سوائے ابو لہب کے، سرداروں میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی آدمی نہیں پیچھے رہا. ابو لہب بھی پیچھے اس لیے رہا، اس نے کسی آدمی سے 40,000 درہم قرض لینا تھا، اور لالچی آدمی تھا، اسے یہ پتا تھا کہ یہ آدمی قرض میرا واپس نہیں کر سکتا. کہنے لگا کہ اگر تم میری جگہ بدر میں چلے جاؤ یا اس قافلے کو بچانے کے لیے چلے جاؤ تو میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا. چنانچہ اس نے خود تو نہ گیا لیکن اپنی جگہ پہ اس مقروض کو بھیج دیا اور اس کا قرضہ معاف کر دیا. کچھ آدمی اور بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، دونوں بھائی تھے. انہوں نے بھی جب ابو سفیان راستہ بدل کے آگے آ گیا اور مسلمانوں کی جو کنٹرول تھا یا سرحد تھی اس سے آگے نکل گیا، تو پھر اس نے یہ پیغام بھی بھجوا دیا کہ قافلہ تو بچ کے نکل آیا ہے، لہذا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے.
جب قافلہ بچ کے نکل گیا تو ابو سفیان نے یہ پیغام بھی بھجوایا مکہ میں، لیکن ابو سفیان کے یہ پیغام بھجوانے کا فائدہ اس لیے نہ ہوا کہ ابو جہل جو تھا وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر بچ کے نکل آیا ہے تو تب بھی ہم شراب کے مٹکے ساتھ لے کے جائیں گے، گانے بجانے والیاں ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہاں جا کے 3 دن قیام کریں گے، جنگ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم پورے عالم عرب پہ اپنی دھاک بٹھا کے آئیں گے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے، ان میں حکیم بن حزام بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گیا، عتبہ بھی تھا. یہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی قافلہ جو ہے وہ بچ کے آ گیا، اب قافلہ بچ کے آ گیا ہے تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں خواہ خواہ جنگ کرتے ہو؟ ادھر بھی اپنے بھائی بند ہیں، ادھر بھی اپنے بھائی بند ہیں، خود ہی اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور کرواؤ گے. لیکن ابو جہل نے اس معاملے میں کسی کی چلنے نہ دی اور اپنی ضد پہ اڑا رہا. اس نے کہا کہ ہم نکلیں گے، اور سب کو مجبور کیا نکلنے پہ. چنانچہ پوری تیاری کر کے کفار کا جو لشکر تھا وہ نکلا مکہ سے، اور ساتھ شراب کے مٹکے بھی لیے، گانے بجانے والی عورتوں کو بھی لیا، اور دوسری عورتیں مشرکین کی جو سردار عورتیں تھیں ان کو بھی ساتھ لیا، اور بڑی آن بان کے ساتھ اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ مکہ سے نکلے کہ ہم پوری طرح دھاک بٹھا کے آئیں گے مسلمانوں پہ، تاکہ آئندہ مسلمانوں کو کبھی ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہ ہو جس طرح اس دفعہ انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، آئندہ ایسا کبھی موقع نہ آئے. چنانچہ باقاعدہ تیاری کر کے کفار کا لشکر جو ہے وہ نکل آیا. ادھر معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی بات بتائی کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کو روکنا ہے. جنگ کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ یہی تھا کہ جو قافلہ شام سے آ رہا ہے اس قافلے کو روکنا ہے. لہذا نہ تو باقاعدہ اعلان جنگ کیا گیا بدر کے لیے، اور نہ ہی تیاری کی گئی، نہ ہی وہ اتنا اسلحہ لیا گیا. چند ایک زرہیں تھیں، چند ایک تلواریں تھیں، اور 313 آدمی اکٹھے ہوئے نکلنے کے لیے. 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور 2 یا 3 گھوڑے تھے. ایک حضرت مقداد کے پاس تھا اور ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا. اور گھوڑے بھی 70 تھے، جن میں 3 آدمی باری باری سوار ہوتے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جو تھا اس کے لیے بھی 3 ہی آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن مرثد. اور بعض کتابوں میں ابو لبابہ لکھا ہے 3 آدمی، 2 آدمی بیعقل سوار ہوتے، 1 آدمی پیدل چلتا، پھر 2 آدمی سوار ہوتے، پھر 1 آدمی پیدل چلتا. 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور چند ایک تلواریں اور چند ایک زرہیں تھیں. مطلوب یہی تھا کہ ہم نے اس جو قافلہ آ رہا ہے اس کو روکنا ہے. لیکن جب باہر نکلے تو صورتحال جو تھی وہ اس طرح بدل گئی کہ جو قافلہ تھا وہ تو نکل گیا، اور اطلاع یہ مل گئی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ چڑھائی کے لیے آ گئے، پوری تیاری کے ساتھ آ گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی صورت میں جنگ کے لیے چلے جائیں یا کوئی اور دفاعی صورت اختیار کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب یہ مشورہ مانگا، مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اور بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، اور ہم وہ نہیں ہیں جو کچھ بنی اسرائیل نے کہا تھا
اذهب انت وربك وقاتلا انا هاهنا قاعدون کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، بنی اسرائیل والا معاملہ نہیں کریں گے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول چلے لڑے اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے لڑیں گے، جہاں تک آپ کہیں گے، جہاں بھی آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے تمتما اٹھا کہ مسلمان جو ہے اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مستعد ہیں کافروں سے ٹکر لینے کے لیے۔ لیکن یہ تو مہاجرین میں سے تھے مقداد بن اسود، اور مہاجر بیچارے تو نکلے ہی اس بات کے لیے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑا، اپنے کنبہ قبیلہ چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے رسول کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر دوبارہ یہ بات کہی کہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ انصار جو تھے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اشارہ تو ہماری طرف ہے، مہاجرین کا معاملہ جو ہے وہ تو واضح ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تائید کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ اگر اسی حالت میں ہمیں جنگ کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل مستعد ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اس بات سے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ بات کہی کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا ہے۔ انصار کو احساس ہوا کہ شاید اشارہ ہماری طرف ہے، حالانکہ جو لشکر تھا 313 کا لشکر تھا، انصار کتنے تھے اس میں؟ انصار کی تعداد صرف 60 تھی، انصار صرف 60 تھے اور باقی سارے مہاجرین تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس معاملے میں انصار کو ہم آگے کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے۔ انہوں نے بیعت تو کی ہے جنگ پہ، جنگ کے لیے بیعت تو کی ہے انہوں نے، لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ہے، مہاجرین کے بعد آتا ہے۔ مہاجرین میں سے 240 کے قریب یا 250 یا 60 کے قریب مہاجرین تھے اور 60 کی تعداد میں انصار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ مانگا تو ان میں سے حضرت سعد بن عبادہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم تو آپ کے ہاتھ میں بیعت ہی اسی بات کی کر کے آئے ہیں مکہ میں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں، جو کچھ ہمارے پاس چھوڑیں گے ہم اس کو رکھیں گے، جو ہمیں دیں گے ہم وہ لیں گے، اور جہاں آپ ہمیں لڑنے کا حکم دیں گے ہم لڑیں گے، جہاں روکیں گے وہاں رک جائیں گے۔ اللہ کی قسم آپ اگر ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کود جانے کے لیے تو سمندر میں کود جائیں گے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ صورتحال جو تھی وہ بالکل بدل گئی۔ پہلے معاملہ صرف اتنا تھا کہ قافلے کو روکنا ہے، قافلہ بچ کے نکل گیا، اب اگر یہ لوگ واپس آ جاتے تو مسلمانوں کی بہت زیادہ کمزوری جو تھی کھل کے سامنے آ جاتی، لیکن اللہ کو بھی یہی منظور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ اب واپس مدینے میں پلٹنا جو ہے یہ مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوگی اور اس سے مسلمان دب جائیں گے۔ اب اسی میں حکمت ہے اور اسی بات میں مسلمانوں کی بہتری ہے کہ اللہ کا نام لے کے کفار سے مقابلہ کیا جائے اور ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ حق پہ وہ ہیں یا حق پہ ہم ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ قافلے کو بچانے کے لیے اعلان ہوا تھا مکے میں، قافلے کو بچانے کے لیے نکلنا ہے۔ قافلے کو بچانے کے لیے تو مکہ کے اور جو ان کے حلیف قبیلے تھے وہ بھی شامل ہو گیا، بنو عدی بھی اور بنو زہرہ بھی۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ قافلہ تو بچ کے نکل آیا ہے، اب جو ہے معاملہ وہ بدل گیا ہے، اب جا کے جنگ کرنی ہے۔
تو بنو عدی کے 300 آدمی جو تھے وہ لشکر سے الگ ہو گئے. 1300 کفار مکہ کا لشکر نکلا تھا مکہ سے. جب مکہ سے کفار نکلے تھے تو ان کی تعداد 1300 تھی. 300 آدمی بنو عدی کے اس لیے الگ ہو گئے کہ ہم تو صرف قافلے کو بچانے کی غرض سے شامل ہوئے تھے یا اس کے لیے ہم جانے کو تیار تھے. اگر تم لڑائی کرنا چاہتے ہو تو لڑائی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایسے ہی بعض دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی، جو جنگ کے لیے جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن ابو جہل نے ضد کر کے اور لوگوں کو بھڑکا کے تیار کیا جنگ کرنے پہ اور نکالا لوگوں کو زبردستی جنگ کے لیے. جب یہ ادھر سے قافلہ نکل آیا جنگ کے لیے تو پھر مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے کے بعد اللہ کے نام پہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ٹکر لیں گے جا کے ان سے اور مقابلہ کریں گے، اور پھر حق جو ہے اللہ حق ثابت کر دے گا اور باطل کو اللہ باطل ثابت کر دے گا. یہ تھی کفار کی اور مشرکین کی ہر موقع پہ جارحیت اور ظلم اور بربریت، جس کے نتیجے میں مسلمان مجبور ہو گئے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے. بار بار کی دھمکیاں جو دے رہے تھے کہ ہم آئیں گے حملہ کرنے کے لیے، ہم تمہیں نکالیں گے وہاں سے، اور اگر نہیں نکالیں گے تو پناہ دینے والوں پہ بھی ہم حملہ کر دیں گے. اس وجہ سے مسلمانوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ حق پہ وہ ہیں یا ہم ہیں. انفال جمع ہے نفل کی. انفال نوافل بھی جمع ہے اور انفال بھی جمع ہے نفل کی. نفل کا معنی کیا ہے؟ نفل کا معنی ہے فرض عبادت سے زائد عبادت. فرض عبادت سے زائد جو عبادت ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے. 4 رکعت فرض ہے ظہر کے، اس کے بعد باقی جو رکعتیں ہیں وہ نوافل. عشاء کی 4 رکعت جو ہے وہ فرض ہے نماز، باقی نوافل ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تو فرض ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے. رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی جو رکھے جائیں وہ نفل ہیں. نفل کا مطلب ہے کہ جو حق بنتا ہے یا جو ذمہ داری ہے یا جو فرض ہے ایک، اس سے جو زائد کام کیا جائے گا وہ نفل ہے. اور یہ نفل ان معنوں میں ہے کہ جب جہاد کے لیے مسلمان نکلتا ہے تو اصل جو ذمہ داری ہے، اصل جو حق ہے مسلمانوں پہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے قتال کرنا. اصل حصول حاصل کرنی کون سی چیز مطلوب ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ ہے مطلوب. اللہ کی خوشنودی کے بعد اس جنگ میں یا غزوہ میں جو کفار کا مال ہاتھ آئے گا وہ گویا کہ ایک طرح سے اضافی انعام ہے مسلمانوں کے لیے، ایک زائد چیز ہے مسلمانوں کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نفل کہا ہے یا انفال کہا ہے. اب ابتدا جو ہے اس سورہ کی وہ اصل میں اس جنگ کے جو اختتام کا واقعہ ہے اس سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو، اور جو اس کے واقعات ہیں غزوہ بدر کے تفصیلات ہیں اس کی، وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے آیات آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پہ فرمایا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. لیکن ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اینڈ سے کی ہے. غزوہ بدر جب اختتام پذیر ہوا اس وقت جو مال چھوڑا کافروں نے، 70 سردار جو تھے وہ قید ہوئے اور 70 سردار قتل ہو گئے، 140، اور 1000 میں سے باقی جو تھے وہ سارے کے سارے مکہ بھاگ گئے. وہ اپنی جان بچا کے مکہ بھاگ گئے، اور جتنا بھی وہ سامان اپنے ساتھ لائے تھے عیش و عشرت کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے، جو اسلحہ تھا یا باقی جو مال تھا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا.
اب مسلمانوں میں 3 طرح کے گروہ تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جس نے مال غنیمت جو ہے اکٹھا کیا. ایک گروہ وہ تھا کہ جب کفار مکہ نے بھاگنا شروع کیا مکہ کی طرف تو وہ پیچھے ان کے بھاگے تاکہ یہ پلٹ کے دوبارہ نہ آ سکیں. ان کو بھگانے کے لیے کہ یہ اب یہاں سے دفع ہو اور مکہ جائیں، کافی دور تک ان کا تعاقب کیا. ایک گروہ وہ تھا جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا انہوں نے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے. اب جب مال غنیمت حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، تو یہ جو 3 گروہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا اور کفار مکہ کا تعاقب کرنے والا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے والا، ان 3 گروہوں میں تقاضا پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت جو ہے یہ کس کو ملنا چاہیے. اب یہ پہلا موقع تھا اور جنگ کے جو احکام تھے، آداب تھے، وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، اور پھر ابتدا تھی ان مسائل اور احکام کی. اختلاف پیدا ہو گیا. جن کے پاس تھا مال غنیمت وہ تو کہتے تھے کہ جی ہمارے قبضے میں ہے، یہ ہم کیوں دیں، ہم خود قابض ہیں اس پہ. انہیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو کہتے تھے جی مال تو ہمارے پاس ہے. جو تعاقب کرنے والا تھا کفار کا، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے کفار کو بگایا ہے اس خطرے سے کہ کہیں دوبارہ پلٹ کے ہم پہ حملہ نہ کریں، لہذا ہمیں ملنا چاہیے. اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ دونوں سے زیادہ اہم کام ڈیوٹی ہم نے انجام دی ہے، زیادہ اہم کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدا جو ہے اس جھگڑے کے فیصلے سے کی ہے. یہ جو جھگڑا پیدا ہو گیا اس کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یسالونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت جو ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا. جھگڑا ہی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سرے سے جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ مال غنیمت تو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. مراد یہ ہے کہ اس مال کا جو فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے وہی فیصلہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا. اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک بنیادی تعلیم ہے دین کی. اپنی مرضی سے اگر آپ کوئی فیصلہ کریں جی یہ نیک ہے، نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، میں اپنی مرضی سے کروں یا آپ اپنی مرضی سے کریں گے، وہ دین نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی کہ یہ اب تمہاری مرضی سے دین نہیں بنے گا. یہ فیصلہ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، بلکہ یہ جو مال غنیمت ہے للہ والرسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. اللہ اور اللہ کا رسول یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کو دینا ہے. مطلب یہ کہ پہلے مرحلے میں ہی تعلیم یہ دی کہ تم نے اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے، جھگڑے مت کرو آپس میں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو. تقوی جو ہے یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے ایمان کے بعد. انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی بندگی کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. رسول کی اطاعت جو ہے اس سے بھی پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور تقوی اختیار کرو.
اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا تو انسان یہ جرت نہیں کرے گا کہ میں کسی کو یہ اپنی مرضی سے بتاؤں کہ یہ اسلام ہے. اپنی مرضی سے مسئلہ بتانے کی جرت نہیں ہوگی کسی کو اگر اللہ کا ڈر ہے تو. ہاں جی یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر لو، ہاں جی کیا حرج ہے اس میں، یہ کیا حرج ہے والی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ سے بے خوفی کی باتیں ہیں. جب تک اللہ اور اللہ کا رسول نہیں بتاتا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، جب تک کسی کو اپنے پاس سے بتانے کی اجازت نہیں ہے، نہ اختیار دیا ہے کسی کو اللہ نے. یہ اختیار اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس معاملے کا یا اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے معاملات کی آپس میں اصلاح کرو. اصلاح یہی ہے، اصلاح کا طریقہ یہی ہے اپنے معاملات کی اصلاح کا کہ انسان جس معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دے. فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دو کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. جھگڑے کا جو حق تھا وہ چھین لیا اللہ اللہ کے رسول نے اور فیصلے کا حق دے دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو کہ یہ مال غنیمت جس پہ تم جھگڑا کر رہے ہو اس پہ جھگڑا کرنے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے. یہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کا حق ہے. جو بھی اللہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا، جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اس کو دے گا، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنا ہوگا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، دل سے ایمان لائے ہو تو اس بات کو تسلیم کرو، اس فیصلے کو تسلیم کرو جو اللہ اللہ کا رسول کرتا ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ مطالبہ یہ تھا کہ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر یہ معاملہ اللہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بتائی ہیں کہ اہل ایمان کون ہیں، ایمان والے کون ہیں. فرمایا کہ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ کا نام آئے انسان کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی جلیل ہے، اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی اولیٰ ہے کہ اللہ کے نام کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ 7 قسم کے آدمی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھا اور تنہائی میں اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. بہت بڑا مقام ہے یہ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا. جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. موت کا ڈر جو ہے وہ انسان سے بڑا کچھ نگلوا لیتا ہے، صرف موت کا ڈر. اللہ کا ڈر تو بڑی چیز ہے. جس کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہو گیا یا جسے پتا ہے کہ مجھے کل پھانسی ملنے والی ہے، وہ پھانسی کے ڈر سے پتہ نہیں کیا کچھ اقرار کرتا ہے اور کیا کچھ اپنے راز جتنے بھی تھے اپنے سینے میں دفن تھے یا اپنے دبائے ہوئے تھے سارے کے سارے انگل ڈالتا ہے موت کے ڈر سے. اللہ کے موت کے ڈر سے زیادہ ڈر جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، جو صحیح معنوں میں انسان کی اصلاح کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. رات کی تنہائی ہو یا گھر میں انسان تنہا ہو یا دن کا کوئی وقت ہو، انسان لوگوں کے درمیان ہو
یا کہیں بھی ہو، اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے تو انسان جرم نہیں کر سکتا۔ مرثد بن مرثد بڑے دلیر اور جوان مرد آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ان کی کہ مکے سے جو قیدی ہیں ان کو نکال کے لایا کرو مدینے۔ قیدی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ دیا کہ فلاں قیدی ہے، اس کو نکال کے لاؤ وہاں سے۔ رات کو چھپتے چھپاتے مکے میں داخل ہوئے۔ رات کی تنہائی میں عورت مل گئی اور اس عورت نے پہچان لیا کہ مرثد ہے یہ۔ عورت کہنے لگی کہ مرثد ہو، کہنے لگی کہ ہاں مرثد ہوں، کہنے لگی کہ میں فلاں عورت ہوں تمہاری جاننے والی، تمہاری آشنا۔ کہتی ہے کہ چلو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، آؤ میرا گھر قریب ہے، ہمارے گھر چلو۔ حضرت مرثد کہنے لگے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آشنا عورت ہے، دعوت دے رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عرش کے سائے تلے وہ آدمی بھی ہوگا جس کو عورت نسب والی، حسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کے اس نے انکار کر دیا، وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ کا ڈر جو ہے حقیقت میں یہی، آج ہم جتنے بھی پولیس بنا لیں، کمیشن بنا لیں، فلاں بنا لیں، قوانین بنا لیں، یہ قوانین اور یہ پولیس یہ کچھ سہارا تو بن سکتا ہے، ایک معمولی صادریہ تو بن سکتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے انسان کی اصلاح کی وہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ ساری کوششیں رائے گاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے ڈر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری علامت ان کی کیا ہے؟ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ نیکی کرنے سے، نیکی کی بات سننے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور برائی کرنے سے، بری بات سننے سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گانا بجانا آپ سنیں گے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق پیدا کرتا ہے، یہ منافق بنا دیتا ہے آدمی کو۔ گانا بجانا سننا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ لیکن اس آیت کے روح سے بھی جب انسان کوئی بری بات سنتا ہے، گناہ کی بات سنتا ہے تو انسان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سنتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے تو یہ پکی بات ہے، ایمان کی نشانی ہے یہ کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ دوسری علامت ہے، اور تیسری علامت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان ہے ان کا، اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں کرتے، کسی کو حاجت روا نہیں بناتے، کسی کو مشکل کشا نہیں بناتے، کسی کو روزی دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، نقصان کرنے والا، نقصان سے بچانے والا، پناہ دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بناتے، صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ چوتھی نشانی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایمان کی علامت نہیں، ایمان کا پیمانہ ہے۔ جتنا انسان اپنی نماز میں زیادہ پابند ہوگا اتنا ایمان پکا ہوگا، جتنا اپنی نماز میں ڈھیلا ہوگا اتنا ایمان میں کچا ہوگا۔
نماز جو ہے یہ ایک میٹر ہے، پیمانہ ہے ماپنے کا انسان کے ایمان کا، کہ انسان کا ایمان کیسا ہے۔ نماز جو ہے فرض ہے، لیکن یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ہدیے کی قدر و قیمت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھانے والی چیز ہے، نجات ہے، نور ہے، جنت کی چابی ہے۔ کتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نماز کے لیے کہ جنت کی چابی ہے نماز۔ اور آگے 5ویں علامت یہ فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال جو ہے یہ بڑی سخت آزمائش ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کیا ہے۔ رزقناہم، جو ہم نے دیا، رزق ہمارا ہے جو ہم نے امانت کے طور پہ تمہیں دیا ہے۔ کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن ہے یہ ہمارا، تمہارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان ساری زندگی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کتنا بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تمہارا مال تو وہ ہے کہ جو دن میں تم نے 2 روٹیاں کھا لینی ہیں، جو تم نے لباس پہن لینا ہے، باقی جتنا بھی مال ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ انسان کا مال نہیں ہے بلکہ وارثوں کا مال ہے۔ فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو جو انسان کے وارث ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ جو وارث ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے اس نے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا ہے اس نے اپنے لیے۔ اور جو وارث ہیں جنہیں طمع ہے اور لالچ ہے، کتنے بد نصیب بیٹے ہیں یا رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، جو قتل تک کر دیتے ہیں اپنے جو بڑے ہیں ان کا مال اور وراثت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ خناس دماغ سے نکال دو کہ مال میرا ہے جو میرے پاس ہے، جو میرا بینک بیلنس ہے، جو کچھ اس میں رکھا ہے یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے یہ نکلوا لیں گے۔ بیٹا بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ جو سینت کے مال رکھا ہے، گن کے مال رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا نہیں ہے یہ میرا ہے۔ انسان کو بڑی لذت آتی ہے نوٹ گننے میں، نئے نئے نوٹ ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کے نوٹ ہیں۔ انسان سمجھتا ہے جی اتنا مال ہے میرے پاس، اتنے ڈالر ہیں، اتنے ریال آ گئے میرے پاس، اتنے روپے ان کے بن جائیں گے، بڑا سرور محسوس کرتا ہے، بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن بیوقوف اور احمق ہے انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، اللہ نکلوانا چاہے تو لمحوں میں نکلوا لئے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں نکال لے۔ جو مال اپنے ہاتھوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکال لو گے وہ تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ جب اللہ نکلوانا چاہے گا تو سارے کا سارا نکلوا لے گا اور تمہیں اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اجر و ثواب ذرہ برابر نہیں ہوگا اس کا۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں مما رزقناہم ينفقون، جو مال ہم نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اطاعت کا درس دے دیا کہ بات یہ جو انفال کا معاملے میں تم نے جھگڑا کیا، یہ جھگڑا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے آپ ہی اس معاملے کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، تم نے جھگڑا کیوں کیا؟ اور پھر یہ مال کی محبت تھی، وہ مال کی محبت بھی نکال دی، وہ بتا دیا کہ یہ مال ہمارا ہی ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ اور ایماندار وہ لوگ ہیں
جو اس مال کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ جہاں بھی اور جب بھی اللہ مانگتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے مومن، یہ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت درجات ہیں، بہت درجات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد فوت ہوئے، یا دوسری خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا حارثہ، وہ فوت ہو گیا، تو ان کی بہن یا ان کی والدہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھے تو بڑا پیار تھا اپنے بیٹے سے، بڑی محبت تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے مجھے کتنا پیار تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنگ بدر میں شہید ہو گیا یا غزوہ احد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پگلی ہو، اللہ کے ہاں کوئی ایک درجہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے، اور تمہارا بیٹا حارثہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجوں کی کمی نہیں ہے، جتنا تم زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ لو گے، اللہ کی راہ خرچ کر لو گے، جتنا زیادہ قرآن پڑھ کے اپنے دل کو نرم کر لو گے، اتنے ہی زیادہ اللہ کے ہاں درجے پاؤ گے، اور اللہ کے ہاں درجوں کی کمی نہیں ہے، 1 سے لے کر 100 تک جنت کے درجے ہیں، جتنا تم نیک عمل کرو گے، جتنا اللہ کو راضی کرو گے، اتنے درجے زیادہ حاصل کر لو گے۔ اور فرمایا کہ مغفرت، اللہ کی بخشش بھی ہے، جو آدمی ان 5 باتوں پہ عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، کہ اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں، قرآن سے اتنی محبت ہو، قرآن سے اتنا لگاؤ ہو کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو اس کا دل جو ہے وہ پگھل جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ توکل نہ کرنے والے ہوں، اللہ پہ پکا ایمان ہو ان کا۔ اور چوتھا فرمایا کہ نماز پڑھنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا یہ 5 خوبیاں جس مومن میں ہوں گی ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات بھی ہیں، اللہ کی مغفرت بھی ہے، معافی بھی ہے، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا، جنت میں گناہوں کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے گناہوں سے پاک صاف ہونا پڑے گا، پہلے مغفرت ہے پھر جنت ہے۔ اور فرمایا کہ رزق کریم ہے ان کے لیے۔ رزق کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رزق جس پہ انسان کو کوئی تانا نہ ملے، جس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، جس کے لیے اجازت نہ لینی پڑے، والد سے اجازت لینی ہے، کفیل سے اجازت لینی ہے، یا آفیسر سے اجازت لینی ہے، یا مالک سے اجازت لینی ہے۔ فرمایا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی کمی کی پابندی نہیں ہوگی، بڑی عزت کے ساتھ دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ رزق کریم ہے ان کے لیے جنت میں، اور مغفرت ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ یہ سارے ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 5 علامتیں ہیں ایمان والوں کی۔ اور پہلے ابتدا میں چھوٹا سا جو جھگڑا ہوا تھا اہل ایمان میں، صحابہ کرام میں، اس کے حوالے سے یہ ساری باتیں بتائیں کہ تمہارا جو طرز عمل ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے، سچے اہل ایمان والا۔ تمہیں یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری شان کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم کسی جھگڑے میں پڑو، اور یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ اگلی آیتوں میں پھر آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے اپنے پاس تو رکھا 5واں حصہ، باقی 4 حصے جو تھے فرمایا کہ وہ مجاہدین کو تقسیم کر دو۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے لینے کی، اللہ تو خود دینے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق تم کرو کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم